عظیم للصحابہ. کیا بولو تو صحیح. پہلے اہل بیت ہے تو پھر بھی ٹھنڈ پڑتی ہے ہمیں, حضور کے گھر والوں پہ ہمیں ٹھنڈ پڑتی ہے. ازواج مطہرات کا سنتے ہیں تو دل باغ باغ ہو جاتا, دل روشن ہوتا ہے. آپ کی صاحبزادیاں کی سنتے ہیں تو دل روشن ہوتا ہے. اور جب چار سیدہ طیبہ پنجتن پاک کہہ لو, حضور بیچ میں ہیں, جب نام سنتے ہیں تو ٹھنڈک پڑتی ہے. مولا مشکل کشا ٹھنڈک پڑتی ہے. شیر خدا سیدہ طیبہ طاہرہ حسنین کریمین, دل خوش ہوتا ہے. تو جب یاروں کا ذکر ادا صحابہ کا, اس سے بھی ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. اب تم صرف اللہ اصل من اجر الا المودہ میں صرف بند کر دیا. کن کے ساتھ؟ چار ہستیوں کے ساتھ. تو باقی کہاں گئے؟ باقی مفہوم کہاں گیا قربا کا؟ پہلے تو حضور ہیں, حضور سے مودت ہے, وہ کہاں گئی؟ پھر اب میں آپ کو بتاؤں, پتہ نہیں آج مودت کے کیسے کیسے مفہوم بیان ہو رہے ہیں. عجیب بات ہے, نیٹ پہ آ گئی ہیں, ادھر آ گئے ہیں, تو مودت کا مفہوم بھی اہل بیت میں بند کر کے رکھ دیا. یہ مودت کا مفہوم ہے, کس قرآن کی آیت میں آیا ہے کہ مودت کا یہ مفہوم ہے؟ اور کس حدیث میں آیا مودت کا یہ مفہوم ہے؟ امام رازی کہتے ہیں, یا لکھا ہے آپ نے, آپ کہتے ہیں کہ حصول المودۃ بین المسلمین امر واجب, مسلمانوں کے درمیان محبت کا حاصل ہونا امر واجب ہے. آپ تو کہتے ہیں ہر مسلم آپس میں مودت کرے. اگر مودت کا معنی وہ لیا جائے جو یہ بیان کر رہے ہیں, تو امام رازی کیا کہہ رہے ہیں؟ انہیں کوئی بھی پتہ نہیں کہ مودت کا خاص مفہوم ہوتا ہے, ہر ایک پہ بولا نہیں جاتا. تو یہاں پہ امام رازی ہر مسلم پہ مودت کا لفظ بول رہے ہیں کہ ہر مومن آپس میں مودت کرے, آپس میں دوستی کرے. یہ مودت ہے. لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے ان لوگوں پہ کہ جو پتہ نہیں لوگوں کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. آگے ہمارے لوگ کس طرح گر رہے ہیں, اور کس طرح ان کے ایمان کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور کھوکھلے ہوتے جا رہے ہیں, اور دوسری طرف سے ظالم حملہ کر کے ایمان لے کے جا رہے ہیں. ان کے ایمانوں کو بچاؤ. آپ پڑھو تو صحیح نا, اپنے بزرگوں کو, اکابرین کو پڑھو جنہیں تو بصیر کی ہیں. اب امام رازی کہتے ہیں صرف اہل بیت نے, رسول اللہ پہلے, اور اس کے بعد کون ہے؟ اہل بیت, اقارب, رشتہ دار. پھر تیسرا قول کیا کیا؟ کہا یہ الا القربا, قربا میں منصب عظیم ہے صحابہ کا, وہ ہے اہل بیت, وہ بھی عظیم, بہت عظیم. تو فرمایا اب دوسرا مسئلہ بھی سن لو, کیونکہ پہلے میں ہو سکتا ہے کسی اور کو بھی فائدہ ملے. سنیوں تو پہلے روشن ہے, لیکن دوسرا صرف سنیوں کے لیے ہے, باقی فارغ ہے. وہ تو طبیعت ہے یا شریعت ہے, اس لیے یاروں پہ بھی ٹھہرتے ہیں, آگ پہ بھی ٹھہرتے ہیں. کہاں منصب عظیم ہے صحابہ کا, وہ کیا کہ اللہ تعالی والسابقون الاولون والسابقون السابقون اولئک المقربون. اللہ نے صحابہ کو مقرب فرمایا, اللہ نے ان کو قریب کیا ہے. اور اس آیت میں الا المودۃ فی القربہ ہے, تو میں نے بتایا قربہ کا معنی قریب ہونا, قربہ کا معنی تقرب. امام رازی, تفسیر طبری, دوسری تفاسیر لائے نہیں ہیں. اور امام جلالدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ قربہ کو پہلے مصدر کے معنی میں لے رہے ہیں, حضور کی رشتہ داری, حضور کی رشتہ داری کا لحاظ کرو. مفسر تفسیر روح البیان والے قربہ مصدر کے معنی میں لا رہی ہیں, پھر اقارب کے بھی لا رہی ہیں, پھر تقرب و قرب کا بھی لا رہی ہیں. تو امام راضی اس تیسرے کی وضاحت کر رہی ہیں کہ قربہ بمعنی تقرب ہے الی اللہ, اور قربہ بمعنی تقریب ہے, قربہ بمعنی تقرب ہے. تو کہا صحابہ مقرب ہیں. اس آیت میں صحابہ کا منصب عظیم ہے. منصب, آپ پتہ چل رہے ہیں آپ کو کہ مودت مصطفیٰ, مودت آل رسول, اور محبت اصحاب رسول. یعنی اللہ پاک نے مودت رسول اللہ کی, پھر ان کے ذریعے مودت آل پاک کی, اور مودت اصحاب رسول کی. یہاں تو مودت کو آل رسول سے بند کر کے عجیب قسم کے معنی بیان کیے جا رہے ہیں. اور امام رازی کہتے ہیں فَكُلُّ مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ كَانَ مُقَرَّبًا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى فَدَخَلَ تَحْتَ قَوْلِهِ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. میں ہر وہ جو اللہ کا فرما بردار ہوا اور جس نے اللہ کا حکم مانا, اللہ کی اطاعت کی, وہ مقرب عند اللہ, وہ اللہ کے نزدیک مقرب ہیں. اور اس آیت الا المودۃ فی القربى میں وہ داخل ہے.
یہ میری بات تو نہیں ہے، یہ پتہ ہے امام راضی کون ہے؟ کہتے ہیں کل من اطاع اللہ، ہر وہ جس نے اللہ کا حکم مانا، جس نے اللہ کی فرما برداری کی، وہ کون ہے؟ کہا کان مقربا عند اللہ، وہ اللہ کے نزدیک مقرب ہے، الا المودۃ فی القربى میں وہ بھی داخل ہے۔ اب دیکھو نا، ہمارے ہاں تو ایک ہی بیان ہوتا، باقی دونوں چھوڑ دیے جاتے۔ ہاں میں نہیں کھولنا چاہتا، آپ سمجھتے لوگ پھر سمجھتے تو نہیں، لیکن گالی پہ آ جاتے ہیں، عجیب قسم کی باتوں پہ آ جاتے ہیں۔ علم کی دنیا میں آؤ، ہمارے سامنے بیٹھو، ہم تمہیں دکھاتے ہیں، لیکن گالی گلوچ سے نہیں، ہم گالی سے بات نہیں کرتے۔ ہمارے شیخ صاحب کہتے ہیں ہم دلیل دیتے ہیں اور دہلیز تک دیتے ہیں، گھر تک پہنچاتے ہیں کہ یہ دلیل ہے۔ اب سنو، امام راضی حاصل بیان کرتے ہیں سب تفسیر کا۔ حاصل کیا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں والحاصل ان هذه الآیہ الا المودۃ فی القربى۔ جو مفسرین نے لکھا تفسیر احادیث، کہا یہ آیت تدل علی وجوب حب آل رسول اللہ و حب اصحابہ، کہا یہ الا المودۃ فی القربى والی آیت حب آل رسول کے وجوب پر اور حب اصحاب کے وجوب پر دلالت کرتی ہے، یعنی آل رسول سے بھی محبت واجب ہے اور اصحاب رسول سے بھی محبت واجب ہے۔ اب کرو نا بیان الا المودۃ کا یہ بھی، یا پھر کچھ اور مسئلہ ہے، اسے واضح کرو۔ یہ امام راضی لکھتے ہیں، اور پھر امام راضی نے جو اگلی بات کی ہے نا، آپ نہ بولیں، لیکن جہاں تک یہ میسج آ رہا ہے جو اہل حق ہیں وہ ضرور داد دیں گے اور سبحان اللہ بھی کہیں گے آپ جگہ پہ کہ بات بڑی مضبوط کی ہے، امام راضی کی ہے۔ امام راضی کہتے ہیں یہ جو میں نے بیان کیا، اب یہاں مودت کا معنی یہ کر رہے ہیں کہ مچھلی جو ہے نا پانی میں اس کی زندگی ہے، پانی کے بغیر وہ رہ نہیں سکتی، لہذا مچھلی کی پانی سے مودت ہے۔ تو اسی طرح ہی مومن کی اہل بیت سے مودت ہے کہ مومن اہل بیت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو میں پوچھتا ہوں رسول اللہ کے بغیر رہ سکتے ہیں؟ اللہ کے بغیر رہ سکتے ہیں؟ کیسی تفسیر کر رہے ہو؟ یہ کہو جہاں وہ اہل بیت کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتے تو رسول اللہ تو میں نہیں ہے، اللہ کی محبت کے بغیر رہ سکتے ہیں؟ کیسی محبت؟ ہمیں اللہ سے محبت ہے اور اللہ کی محبت ہے رسول اللہ سے، ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے، اور رسول اللہ کی محبت کی وجہ سے آل رسول سے بھی محبت ہے، اصحاب رسول سے بھی محبت ہے۔ محبت کا یہ معنی کرو تو سب کے لیے کرو، کیا عام معنی کہاں سے بیان کر رہے ہو؟ اب میں قرآن سے اور دلیلیں دے سکتا ہوں، لیکن امام راضی نے بتایا محبت آل رسول سے بھی واجب ہے اور محبت اصحاب رسول سے بھی واجب ہے۔ اور پھر انہیں پتہ کیا کہا؟ وَهَذَا الْمَنْصَبُ بھازن لا یسلمون، یہ منصب نہیں مانے گا۔ جو میں نے کہا صحابہ کا منصب عظیم ہے اور اس آیت میں صحابہ بھی ہیں، تو امام راضی کہتے ہیں یہ منصب نہیں مانے گا، یہ منصب مگر علی قول اصحابنا اہل السنت والجماعہ الذین جمعوا بین حب العترہ والصحابہ۔ مطلب یہ ہے، آپ کہتے ہیں یہ جو میں نے تفسیر کی ہے اس کو نہیں مانے گا، صحابہ کی شان کو نہیں مانے گا کہ قربہ میں وہ شامل ہیں، مگر وہی مانے گا جو سنی ہے۔ بولو تو صحیح نا، کس صدی کے یہ ہوئے ہیں امام راضی؟ یہ ہندوستان کے رائٹر تو نہیں ہیں، مفسر تو نہیں ہیں امام راضی، کس کو نہیں پتا کہ کتنی بڑی ہستی ہیں، کس دور میں ہوئے؟ جس دور میں مولانا روم ہے، اور کلام کے امام ہے امام راضی، اور امام راضی کو پڑھنا کوئی عام کام ہے؟ اور امام راضی کی گفتگو ہائی لائٹ کرنا کوئی عام کام ہے؟ یہ علماء جانتے ہیں، جس پر رب کا فضل ہوتا ہے وہ امام راضی کو پڑھ کے